والد الكرام وأصحابه الكرام وأولياء الملة الفخام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين وأزكى الصلاة وأطيب السلام على سيد الطاهرين إمام المرسلين شفيع المذنبين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين المرشدين الهادين المهديين وأصحابه الكاملين العارفين الصديقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس دورے کا یہ آخری جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرما اور ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اہل سنت والجماعت کے چلنے کی توفیق عطا فرما. میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور مختصر بیان کرنے سے پہلے نعت پاک کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے قبل ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. ایک نعت پاک والد محترم خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کریم اشرف الجیلانی مدد نورانی سجادہ نشین آستانہ احمدیہ اشرفیہ کی لکھی ہوئی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ادب فرمائیں. غلام
غلام ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، میرے نصیب میں اب خدمت حرم رکھیے، میرے نصیب میں اب خدمت حرم رکھیے، غلام ہوں نہ میرے حصے میں دینار اور درہم رکھیے، نہ میرے حصے میں دینار اور درہم رکھیے، کہ میرے دل میں جو رکھیے تو اپنا غم رکھیے، کہ میرے دل میں جو رکھیے تو اپنا غم رکھیے، غلام ہوں نہ صلحے کی ضرورت ہے اور نہ بم رکھیے، نہ صلحے کی ضرورت ہے اور نہ بم رکھیے، نبی کی آل کا سینے میں اپنے دم رکھیے، نبی کی آل کا سینے میں اپنے دم رکھیے، غلام ہوں نصیب سے جو میسر ہو حاضری در کی، نصیب سے جو میسر ہو حاضری در کی، ادب کے ساتھ نگاہوں کو اپنی خم رکھیے، ادب کے ساتھ نگاہوں کو اپنی خم رکھیے، غلام ہوں دل و جگر ہے یہ آنکھیں ہیں اور پیشانی، دل و جگر ہے یہ آنکھیں ہیں اور پیشانی، جہاں بھی چاہیے سرکار اب قدم رکھیے، جہاں بھی چاہیے سرکار اب قدم رکھیے، غلام ہوں حضور رنگے محبت میں اپنے رنگ لیجئے، حضور رنگے محبت میں اپنے رنگ لیجئے، کلیم زار پہ ہر لمحہ ہی کرم رکھیے، کلیم زار پہ ہر لمحہ ہی کرم رکھیے، غلام ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، میرے نصیب میں اب خدمت حرم رکھیے، غلام ہوں ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر کوئی شریف پڑھیں، ہم
اہل سنت والجماعت صرف 3 ہی پروگرام کرتے ہیں، صرف 3 ہی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یا تو ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے ہیں، یا شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مناتے ہیں، یا اولیاء کرام کے آراس عرس مناتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے پروگرام صرف 3 ہیں: میلاد، شہادت اور عرس۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت صرف 3 ہی پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ دین ہمیں بہت پیارا ہے، دین ہمیں بہت عزیز ہے، دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ اگر دین ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمیں اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اگر دین ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، اگر دین ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، حج کے ارکانات معلوم نہ ہوتے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے معلوم نہ ہوتے، والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، یہ ہمیں معلوم نہ ہوتے، مگر یہ ہمیں معلوم ہوا تو کیسے معلوم ہوا؟ دین آنے کے بعد ہی تو معلوم ہوا، اس لیے کہ جب 1400 سال پہلے 1400 years before جب ہمارے پاس دین نہیں تھا تو ہمارے کیا حالات تھے آپ جانتے ہیں کہ انسان بالکل گمراہ ہو گیا تھا، انسان حیوان ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اس کے ساتھ جلنے پر مجبور کیا جاتا تھا، انسان بالکل گمراہیوں کے اندھیرے میں غرق ہو گیا تھا۔ پھر ایک ایسے دین کی ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا دین ہمارے پاس آ جائے جو ہمیں اس گمراہیوں کے اندھیرے سے ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ تو اب دین کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، مگر دین آئے تو کیسے آئے؟ دین آئے تو کیسے آئے؟ دین خود سے نہیں آ سکتا، دین خود سے نہیں آ سکتا، تو جب دین خود سے نہیں آ سکتا تو ایک لانے والا ضروری ہے۔ دین خود سے نہیں آ سکتا تو ایک لانے والا ضروری، تو دین لانے والے رحمت عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے پاس دین لے کر آئے تو ہمیں اللہ کی معرفت ہو گئی، وہ ہمارے پاس دین لے کر آئے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، روزہ رکھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، حج کے ارکانات معلوم ہو گئے، تمام برائیوں سے بچنے کے راستے مل گئے۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت شکرانے کے طور پر بھائی آپ کو کوئی بھی تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، چاہے کوئی تحفہ قیمتی ہو یا معمولی ہو، تحفہ تحفہ ہے، تو آپ تحفے دینے والے کو تھینکس کہتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے، کوئی بھی آپ کو تحفہ دے، گفٹ دے تو آپ اس کا تھینکس ادا کریں۔ تو مومنوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کیا دین سے بڑا کوئی تحفہ ہے؟ مومنوں کے لیے دین سے بڑا کوئی تحفہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا آپ اس تحفے کو ایسے ہی لے لیں گے بغیر تھینکس کے، بغیر شکرانے کے؟ تو ہم اہل سنت والجماعت شکرانے والے ہیں، شکرانے والے ہیں، ناشکرے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت شکرانے کے طور پر دین لانے والے کی میلاد مناتے ہیں، دین لانے والے کی میلاد مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین آ گیا، مگر دین جیسے دنیا میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس دین کو مٹانا چاہا، اس دین کو ختم کرنا چاہا، اس لیے کہ جیسے دین خود سے آ نہیں سکتا ویسے دین خود کو بچا نہیں سکتا، ویسے دین خود کو
بچا نہیں سکتا، تو جیسے ایک دین لانے والا ضروری ویسے ہی ایک دین بچانے والا ضروری۔ تو دین بچانے والے شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے سے دین کو بچا لیا۔ یزید جس دین کو مٹانا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے ساتھیوں کی شہادت کے ذریعے سے دین کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، دین آ بھی گیا، دین کو بچا بھی لیا گیا، مگر اس وقت دین تھا کہاں؟ 1400 سال پہلے دین کہاں تھا؟ مدینہ شریف میں تھا، مکہ شریف میں تھا، کربلا میں دین کو بچایا گیا۔ اب سوچئے کہ مارشس دین ہے تو کیسے جائے، امریکہ دین جائے تو کیسے جائے، افریقہ دین جائے تو کیسے جائے، آسٹریلیا دین جائے تو کیسے جائے، ہندوستان دین جائے تو کیسے جائے، پاکستان دین جائے تو کیسے جائے، بنگلہ دیش دین جائے تو کیسے جائے، ایشیا دین جائے تو کیسے جائے؟ اس لیے کہ جیسے دین خود سے آ نہیں سکتا، خود کو بچا نہیں سکتا، ویسے دین خود سے پھیل نہیں سکتا، ویسے دین خود سے پھیل نہیں سکتا۔ تو جیسے ایک دین لانے والا ضروری، ایک دین بچانے والا ضروری، ویسے ہی ایک دین پھیلانے والا ضروری، ویسے ہی ایک دین پھیلانے والا ضروری۔ اور دین پھیلانے والے ہمارے اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور ان کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اولیاء کرام کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، دین پھیلایا ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھیلایا ہے، دین پھیلایا ہے۔ تو خواجہ 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 غریب نواز سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو پھیلایا ہے۔ اگر دین پھیلایا ہے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھیلایا ہے۔ بہت اولیاء کرام نے کہاں تک نام دیا جائے، مارشس میں دین پھیلایا ہے تو حضرت جمال شاہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے پھیلایا ہے۔ جس ملک میں جائیے، جس کنٹری میں جائیے، جس شہر میں جائیے، آج وہ کسی نہ کسی ولی کا آستانہ ضرور ملے گا۔ تو ان کی بدولت دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت دین لانے والے کی میلاد مناتے ہیں، دین بچانے والے کی شہادت مناتے ہیں، اور دین پھیلانے والے کا عرس مناتے ہیں، دین پھیلانے والے کا عرس مناتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے پروگرام صرف تین ہیں، میلاد، شہادت اور عرس، اور یہی تینوں اصل دین ہیں کہ ان تینوں کی بدولت دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ دین پھیلانے والوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ جن اولیاء کرام نے دین کو پھیلایا ہے، جن محبوبان بارگاہ نے دین کو پھیلایا ہے، جن کی بدولت دین ہم تک پہنچا ہے، ان کا ذکر اس آیت پاک میں فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ارشاد ہوتا ہے خبردار، ہوشیار، باادب، باملاحظہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ رب کائنات فرما رہا ہے۔ اولیاء کرام کے ذکر سے پہلے خبردار کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے ذکر کا ماحول بنا رہا ہے، ذکر کا ماحول بنا رہا ہے، فضا سازگار کر رہا ہے۔ تو سوچئے کہ جب اولیاء کرام کی ذکر کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر سے پہلے ذکر کا ماحول بنا رہا ہے، تو اولیاء کرام کے جب ذکر کی یہ شان ہے، جب اولیاء کرام کے ذکر کی یہ شان ہے، تو ان کی ذات کی کیا شان ہے؟ ان کی ذات کی خود خالق کائنات اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے ماحول بنا رہا ہے، آپ کو خبردار کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، اٹینشن کر رہا ہے۔ تو اب بھی آپ اٹینشن نہیں ہوں گے، اگر اب بھی آپ اٹینشن نہ ہوئے تو ٹینشن میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ خبردار کر رہا ہے۔
اولیاء کرام کے ذکر کرنے سے پہلے تو اب آپ سب کو خبردار ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے۔ اگر اولیاء کرام کے ذکر کرنے سے پہلے اور ہم لوگ عرس کرتے ہیں تو عرس ہے کیا؟ عرس ہے کیا؟ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اولیاء کرام ذکر ہی تو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اولیاء کرام کا ذکر فرما رہا ہے تو قرآن پاک میں، تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ ابھی ہم اور آپ الحمدللہ مسجد طلبہ اسلام میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جو نماز ادا کریں گے وہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تو نماز کے بعد وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب اس کے بندے ہیں، تو وہ کس کی عبادت کرے؟ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز سنت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے ہیں، رسول کی سنت ادا کرنے آئے ہیں۔ تو رسول کی سنت سنت اور اللہ کی سنت بدعت۔ رسول کی سنت سنت اور اللہ کی سنت بدعت۔ اللہ ولیوں کا ذکر فرماتا ہے تو ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہوگی۔ جو اللہ کر رہا ہے وہ سنت ہے، جو رسول اللہ کر رہے ہیں وہ رسول کی سنت ہے۔ تو اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور نماز پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان بیان فرما رہا ہے۔ الا ان بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ تبارک تعالیٰ بے شک کے ساتھ فرما رہا ہے، یقین کے ساتھ۔ اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب اللہ نے جب بے شک کہہ دیا تو شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اولیاء کرام بے خوف ہیں، بے غم ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، فیوچر سے ہوتا ہے۔ فیئر، خوف کا تعلق، فیئر کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، مستقبل کا۔ اور غم اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ اب ماضی میں آپ کا کچھ نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی تو آپ کو اس کا آج غم ہے، افسوس ہے، غم ہے۔ اور فیوچر کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کل یہ حادثہ نہ ہو جائے، کہیں یہ لاس نہ ہو جائے، آپ نے بزنس میں پیسہ لگایا ہے، کہیں ایسا نہ نقصان ہو جائے، تو آپ کو اس کا خوف ہوتا ہے۔ تو ماضی کا غم ہوتا ہے، ماضی کا غم ہوتا ہے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو کیا مطلب کہ اولیاء کرام کا ماضی بھی شاندار ہے، مستقبل بھی شاندار ہے، نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے۔ تو اب آپ کو بھی بے خوف ہونا ہے، بے غم ہونا ہے۔ یہ دنیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا، بعض اولیاء کرام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ دنیا ہمارے ہاتھ میں دے، دل میں، دنیا ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ ہمارے قابو میں ہوتی ہے، اور جو چیز ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ہم اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام دعا کرتے تھے کہ دنیا ہاتھ میں دے، دل میں نہ، جب ہاتھ میں ہوگی تو ہاتھ میں ہمارے قابو میں ہوگی۔ تو اولیاء
کرام کو نہ دنیا کا کوئی خوف ہے نہ دنیا کا کوئی غم ہے، تو اب آپ کو بھی بے خوف ہونا ہے، بے غم ہونا ہے، تو ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے خوفی اور بے غمی کی صنعت عطا کی ہے۔ کون ہے دنیا میں جس کو خوف نہ ہو؟ کون ہے دنیا میں جس کو غم نہ ہو؟ آج کل سپر پاور بھی اگر ہے کوئی تو اس کو بھی خوف ہے۔ اگر خوف نہ ہو تو باڈی گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوف نہ ہو تو باڈی گارڈ کی کیا ضرورت؟ مگر یہ اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء کرام ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود ارشاد فرما رہا ہے، یہ بے خوف ہیں، یہ بے غم ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ تو غم سے نجات اگر کوئی دلا سکتا ہے تو وہ یہ اولیاء کرام ہے، خوف سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو یہ اولیاء کرام ہیں جو بے خوف ہے۔ خوف نجات وہی تو دے گا جو بے خوف ہو، جو خود خوف کرتا ہو، ڈرا ہوا ہو، تو وہ آپ کو خوف سے کیا بچائے گا؟ تو یہ اولیاء کرام بے خوف ہیں، بے غم ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، آپ بھی ان کا ذکر کریں گے، ان کو یاد کریں گے، تو یہ بھی آپ کو خوف نجات دے دیں گے۔ یہ خوف سے بہت دور ہیں اور غم سے بھی بہت دور ہیں، تو آپ کو خوف سے بھی دور کر دیں گے اور غم سے بھی دور کر دیں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو یہی اولیاء کرام ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی ڈگری عطا فرما رہا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی اولیاء کرام ایمان والے ہیں۔ اب سوچئے ایمان کی ڈگری، ایمان کا سرٹیفکیٹ اگر چاہیے تو ان اولیاء کرام کے آستانے سے جانا پڑے گا، اس لیے کہ سرٹیفکیٹ ڈگری وہی دیتا ہے جس کے پاس ڈگری ہو، جس کے پاس ڈگری ہو وہی تو ڈگری دے گا، تو جس کے پاس ڈگری نہ ہو وہ کہاں سے ڈگری دے گا؟ تو یہ اولیاء کرام ڈگری والے ہیں، سرٹیفکیٹ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ایمان کا، قرآن شریف میں فرمایا ہے الذین آمنوا، یہی اولیاء کرام ایمان والے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایمان چاہیے، ایمان کی دولت چاہیے، تو ان اولیاء کرام کے آستانے پہ جانا پڑے گا، یا ان سے لیجیے ایمان جو ان اولیاء کرام سے لے رہے ہیں، یا ان سے لیجیے جو ان سے لے کر رہے ہیں، تو تب آپ کا ایمان کامل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا۔ اور جن کے پاس ایمان کی ڈگری نہ ہو تو وہ آپ کو ایمان کہاں دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما اور اولیاء کرام سے سچی محبت عقیدت فرما۔ بہت بس ٹرانسلیشن کیے دے رہا ہوں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور انہی اولیاء کرام کے لیے بشارت ہے، بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بشارت دے دی ہے، خوشخبری دے دیا ہے کہ ان کی دنیا بھی شاندار ہے، وہ آخرت بھی شاندار ہے۔ تو آپ کو بھی اپنی دنیا شاندار بنانی ہے، آخرت شاندار بنانی ہے، وہ ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، آپ دنیا بھی شاندار ہو جائے گی اور آخرت بھی شاندار ہو جائے گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام کبھی نہیں بدلتا، اللہ کا کلام کبھی نہیں بدلتا۔ اتنا سب ولیوں کی شان بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی۔ تو جب اللہ کی بات نہیں بدل سکتی تو ولیوں کی ذات نہیں بدل سکتی، ان کی کرامات نہیں بدل سکتی۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ ہے، وہ آسمان کے اوپر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، مگر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما متاع الدنیا قلیل، میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تھوڑا ہے، قلیل ہے، قلیل ہے، تھوڑا ہے، ذکر کہتے ہیں قلیل، تھوڑا۔ اور جب اپنے ولیوں کی بات آتی ہے، جب اپنے ولیوں کی شان کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سوچئے جب
کوئی اللہ کے قلیل کو نہیں سمجھ سکتا. قلیل کیا ہے؟ زمین سے آسمان تک کیا ہے کون جانتا ہے؟ آسمان کے اوپر کیا ہے کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. مگر اللہ کے لیے قلیل ہے. جو اللہ کے لیے قلیل ہے وہ ہمارے لیے عظیم ہے. جو اللہ کے لیے قلیل ہے وہ ہمارے نزدیک عظیم ہے. تو جو اللہ کے نزدیک عظیم ہو اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے. یہ راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اہل سنت والجماعت میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. آپس میں محبت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.